الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات زندگی کا بحث شروع ہے۔ آج ہم ان کی دوسرا حصہ ذکر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، مشہور روایت کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کی ولادت ماہ رجب 150 ہجری مطابق ماہ اگست 767 میں بمقام غزہ بلاد الشام یعنی موجودہ فلسطین میں ہوئی۔ ربیع ابن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی اس سال پیدا ہوئے جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئی۔ امام شافعی کا اپنا قول ہے کہ میری ولادت 150 ہجری میں ملک شام کے شہر غزہ میں ہوئی اور 2 سال کی عمر میں مجھے مکہ لایا گیا، یعنی 152 ہجری بمطابق 769 عیسوی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عسقلان میں پیدا ہوا اور 2 سال کا ہوا تو میری والدہ مجھے مکہ کے آئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں یمن میں پیدا ہوا اور میری والدہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں میرا نسب یمن میں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے 10 سال کی عمر میں مجھے مکہ لے آئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ فاطمہ بیان کرتی ہے کہ جس زمانہ میں شافعی مادر شکم میں ہی تھے تو میں نے خواب دیکھا کہ سیارہ مشتری میرے جسم سے نکلا اور مصر میں جا گرا اور اس کی روشنی وہاں سے ہر شہر میں پہنچی۔ معبروں نے بتایا کہ تم سے ایک عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر سے تمام شہروں میں عام ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ یتیم تھے۔ ان کے والد ادریس ابن عباس کا انتقال ان کی ولادت سے قبل یا بعد میں جلد ہی ہوا۔ اس حوالہ سے مورخین خاموش دکھائی دیتی ہیں۔ خود امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بیان سے کہ میری والدہ مجھے 2 سال کی عمر میں مکہ لے آئی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت یتیمی میں ہی مکہ لائی گئی کہ کہیں نسب ضائع نہ ہو جائے۔ مراد اس سے یہ تھی کہ کہیں لوگ اس بچہ کو قریش کے علاوہ کسی دوسری قبیلہ کا خیال کریں گے۔ پیارے بھائیوں، ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے عمر ابن سواد سے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ میری ولادت عسقلان میں ہوئی اور مجھے 2 سال کی عمر میں میری والدہ مکہ مکرمہ لے آئی۔ ابن عبد الحکم نے امام شافعی کا قول بیان کیا ہے کہ میری ولادت غزہ میں 150 ہجری میں ہوئی اور مجھے 2 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ لایا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میری ساری توجہ 2 باتوں کی طرف ہی تھی، تیر اندازی اور تحصیل علم۔ تیر اندازی میں مجھے اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ 10 میں 10 نشانے صحیح بیٹھتے تھے۔ اسی زمانے میں مجھے گھوڑے کی سواری کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ تیر اندازی اور شہ سواری کی موضوعات پر کتاب السبق دارمی لکھی، جو اپنے موضوع میں عربی ادب کی پہلی کتاب تھی۔ تحصیل علم میں آپ مکمل منہمک رہتے اور بحالت یتیمی و غریبی کے باوجود شب و روز پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ میں مکتب سے تعلیم کی ابتدا فرمائی، بعد ازاں مدینہ منورہ میں تحصیل علم کیا۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے تیر اندازی، شہ سواری کے ساتھ ساتھ مکتبی تعلیم کے بعد بنو حذیل میں رہتے ہوئی زبان عربی اور اشعار عرب میں خوب مہارت حاصل کر لی۔
اسی دوران میں آپ نے اپنے چچا محمد ابن شافعی اور مسلم ابن خالد الزنجی متوفی 181 ہجری سے حدیث کا سماع کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی زمانے طالب علمی کے متعلق خود بیان کرتے ہیں کہ میں یتیم تھا، والدہ میری کفالت کیا کرتی تھی، میرے پاس معلم کی خدمت کے لیے رقم نہیں تھی، مگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ معلم اس کے بغیر پڑھانے پر راضی ہو گیا۔ وہ بچوں کو جو سبق دیتا تھا میں زبانی یاد کر لیتا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں بچوں کو پڑھایا دیا کرتا تھا۔ میری اس بات پر معلم بہت خوش ہوا اور مجھے مفت تعلیم دینے پر راضی ہو گیا۔ پیارے بھائیو، مکتب کی تعلیم کے بعد میں قبیلہ بنو حذیل میں چلا گیا جو فصاحت و بلاغت میں عرب میں مشہور تھا، اور 17 سال تک اس طرح ان کے ساتھ رہا کہ سفر و حضر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ میں واپس آ کر ان کے اشعار سنانے لگا۔ اس زمانے میں عربی زبان کا ادب اور شعر و شاعری کا میرے ذوق پر بہت غلبہ تھا۔ اسی دوران میں اپنے چچا محمد ابن شافعی اور مسلم ابن خالد وغیرہ سے حدیث کی روایت کرتا تھا۔ میں علماء کی مجلس درس میں احادیث اور مسائل سن کر یاد کر لیتا تھا، چونکہ میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہیں رہتی تھی کہ کاغذ خرید سکوں، اس لیے ادھر ادھر سے ہڈیا، ٹیکرے اور کھجور کے پتے چن کر انہی پر لکھ دیا کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح حفظ کر لیا تھا کہ اس کے معانی و مطالب مجھ پر عیا ہو گئے تھے۔ احمد ابن ابراہیم الطائی الاقطع نے مزنی سے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور جب موطا امام مالک حفظ کی تب میں 10 سال کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں امام شافعی نے قراءت قرآن مجید کی تعلیم مقری اسماعیل ابن قسطنطین سے حاصل کی۔ بعد ازاں عبداللہ ابن کثیر سے قراءت قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں نماز کے لیے قرآن کی قراءت 13 سال کی عمر میں کرنے لگا تھا، اور موطا امام مالک بالغ ہونے سے قبل حفظ کر چکا تھا۔ پیارے بھائیو، ربیع ابن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی باقاعدہ اجازت مل چکی تھی، جبکہ وہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے۔ یہ اجازت انہیں مسلم ابن خالد نے دی تھی۔ یہ واقعہ غالباً 165 ہجری کا ہے۔ پیارے بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کی بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کی تحصیل مکہ مکرمہ میں کی تھی، اور بعد ازاں حدیث و فقہ کی تعلیم بھی وہیں کے فقہاء و محدثین سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ شعر و ادب سے وابستہ ہوئی اور ایام عرب میں انتہائی کمال حاصل کر لیا۔ انہی دنوں میں آپ بنو حذیل کے اشعار سنایا کرتے تھے، مگر یہاں ایک دم سے زندگی نے رخ بدلا اور ایک بزرگ کی نصیحت سے مدینہ منورہ جا کر امام مالک کی شاگردی اختیار کر لی۔ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں آل زبیر کے ایک صاحب میرے پاس سے گزرے اور کہنے لگی کہ یہ بات مجھے بہت گرا گزر رہی ہے کہ تم اس فصاحت اور ذکاوت کے ہوتے ہوئے تفقہ سے محروم رہو اور تم کو دینی سیادت حاصل نہ ہو۔ میں نے کہا کہ تحصیل فقہ کے لیے کس کے پاس جاؤں؟